اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عزیز طالبات، آپ اس میں تلاوت سن چکے ہیں، وہی تسلسل آگے جاری ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ پچھلے احکامات میں جو رکوع ہے اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے 10 احکامات ان کو دیے، یہ سارا کچھ تم نے کرنا ہے۔ اب آگے اس کے بعد ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، لا تسفكون، تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم، خون آپس میں، کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، نہ ہی ایک دوسرے کو من دیارکم، ان کے گھروں سے نکالو گے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور پھر تم نے اس پر اقرار لے بھی لیا تھا اور تم اس پر گواہ بھی تھے، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، اب کہ اپنی ہی جانوں کو یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور پھر اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے بھی نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، کہ اب تم گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان پر چڑھائی کرتے ہو، وَإِن یاتوکم اسارا، اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو فادوہم، تو تم ان سے فدیہ لے کر ان کو رہائی دیتے ہو، وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجہم، حالانکہ تم پر انہیں باہر نکالنا ہی حرام ہے۔ اگلی جو آیت ہے یہ ہے مین اس حکم سے ریلیٹڈ، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کہتا ہے کہ تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو۔ اوپر جب اللہ نے کہا کلیئر احکام دے دیے، میثاق طور پہ بھی ان سے لے لیا، ایک دوسرے کی خون ریزی نہیں کرو گے، ان کو جلا وطن نہیں کرو گے، ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، اس حکم کو تو تم مان نہیں رہے۔ اب دوسرا جو ہے، جب ان سے فدیہ لیتے ہو دوسروں سے، تو وہ دوغلیہ پلیسی اپنائی ہوئی ہے، اور کہا یہاں جو ہے ہم اللہ کا حکم اپلائی کر رہے ہیں، تو رات میں کیا ہے کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دینا ہے، تو اس حوالے سے جو ڈبل پالیسی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تورات کا ایک حکم تم مان رہے ہو اور دوسرے پر عمل نہیں کر رہے ہو، تو ایسے جو بدعمال لوگ ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہوگی۔ پھر اس کے لحاظ سے جو خزین فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ہے رسوائی، و یوم الآخر آتے اور آخرت میں بھی، تو اس حوالے سے دنیا کی جو سزا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کنٹینیوسلی، کہ اللہ کے حکم کو جب نہیں مانا جاتا تو وہ قوم، چاہے وہ بنی اسرائیل ہے چاہے مسلمان ہے، وہ عذاب سے دوچار ہوتی ہے، کس شکل میں؟ زوال کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں اللہ کا حکم کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، کہ اللہ نے تو کتاب ہدایت اس لیے دی تھی اس کو اپلائی کریں، لوگوں پہ اپلائی کریں، سسٹم بنائیں، آگے چلیں، اس کے لیے جد و جہد کریں، لیکن یہاں کیا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے
اشترا کا مطلب ہوتا ہے خرید لینا، حیات دنیا یعنی دنیا کی زندگی جو ہے اس کو آخرت میں کے خرید لیا ہے، اسی پر پھر خوش ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں آیات کو فروخت کرنا یعنی میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے جو فائدہ ہے اس کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ احکام الہی کو جانتے بوجھتے پست کر دیتے ہیں دنیا میں، اب چاہے ان کی سرداریاں ہوں، مفادات ہوں یا ایسی کوئی بھی چیزیں ہیں۔ اس حوالے سے اگر جو اپلائی کر رہے ہیں تو اللہ وہاں کہہ رہا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، اب ان سے کسی قسم کا عذاب جو ہے وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ قیامت میں ہے عذاب، لاسٹ پہ جو اللہ نے جہنم کی شکل میں ان کے لیے تیار رکھا ہوگا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کسی قسم کی ان کو مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ پھر باطل عقیدے پر پھر ضرب اللہ لگا رہا ہے کہ جو ان کے دل میں تھا انبیاء زادے ہیں، یا پھر کہ آدھے حکم مان لیں، دین ہے، دین میں تو پورا داخل ہونا ہے، تو یا اس سے پہلے جو انبیاء تھے ان کا بھی اسی لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کا کتاب کو تو مان رہے ہیں، یہ ہم پر تورات اتری، یہ زبور ہے، یہ انجیل ہے، یہ ہمارے پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ اب وہ جو پیشن گوئیاں کر کے گئے ہیں، جو بتا کے گئے ہیں کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا جو نبی خاتم النبیین ہوگا، وہ اسی سلسلے کا تسلسل ہے، یہی احکامات وہ لے کے آئے گا۔ جب ہم کمپیریزن کریں دین میں اسی کا تسلسل ہے۔ اب دیکھیں کوئی الگ سے حکم نہیں دیا ہے، جہاں گمراہی ہوئی ہے، جہاں تحریف ہوئی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ فار ایگزامپل توحید ہے، توحید کے اپوزٹ عقیدہ تسلیت لے لیں ہم، عیسائیوں کا عقیدہ 3 خداؤں کا، خدا ایک نہیں 3 ہے، یہودیوں کا عقیدہ سنویت لے لیں، تو ان پر اللہ نے کاری ضرب لگائی اور بتایا یہ غلط ہے، موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا۔ پھر مثالیں دے کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جسٹ گائے کوئی معبود مان لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ نے وہاں پر کیا کہا، کتنی سختی سے وارن کیا اور پہ گرپ کی، پکڑا اور ان کو سزا دی۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ اپنے غضب ناکی سے ڈرا بھی رہا ہے۔ کیوں ڈرا رہا ہے؟ دعوت اصلاح کے لیے کہ لوگ اس سے باز آ جائیں، اس شرک سے تائب ہو جائیں، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے بتا بھی رہا ہے تواب الرحیم کہ اللہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، جو اس کی طرف آئے گا، رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کو اپنی امان میں لیں گے، اور پھر جو اللہ کے حکم کو اپنی ذات پہ اپلائی کرے گا۔ پیچھے آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ مومنین ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی ہو، جو اللہ کے حکم کو اپنی ذات پہ ایز اٹ اپلائی کرے گا جیسے اللہ نے حکم دیا، تو آٹومیٹکلی اسے اللہ اس دنیا میں بھی ریوارڈ دے گا، اسے آخرت میں بھی دے گا۔ تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کنٹینیوسلی 10 رکوع میں یہی واقعات تسلسل کے ساتھ ان کا بیان ہو رہا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ بنی اسرائیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب کیا، اور کون کون سے انعام ہیں، اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ رپیٹ کر رہے ہیں اپنی انہی باتوں کو کہ انہوں نے عقل کے اندھے ہیں، جو تعصب ہے اس لیے ان کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس حوالے سے چونکہ اوور آل ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، تو 2 طبقے جو ہیں معاشرے سوسائٹی پر ہمیشہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک جو مالدار طبقہ ہوتا ہے، عمرہ کا، قیادت کا، طاقتوروں کا، دوسرا طبقہ جو ہے وہ علماء کا ہوتا ہے، جس میں پڑھے لکھے بھی آئیں گے، عام لوگ بھی آئیں گے۔ تو یہ معاشرے میں سوسائٹی پر ہمیشہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر اسی لحاظ سے آیات بھی اتار رہے ہیں کہ وَإِذَا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، سارا کچھ دیکھتے ہو، پھر اس کے حکم کو اپنی ذات پہ اپلائی کیوں نہیں کرتے؟